السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن اور علوم القرآن کے ایک نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کل کے لیکچر میں کہ ہم نے القرآن اور علوم القرآن کو شروع کرنا ہے، تو آج القرآن میں یہ بنیادی مین آؤٹ لائنز ہیں جن کو ہم انشاءاللہ العزیز ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تعارف قرآن ہے، اس کے بعد تدوین قرآن، قرآنی صورتوں کی اقسام، تعارف، تفسیر، بنیادی عربی، اردو اور انگریزی تفاسیر، اور پھر آخر پہ علوم القرآن ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن پاک کے تعارف کو۔ قرآن پاک کا جو لفظ ہے قرآن، یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے اور جس کا معنی ہے پڑھا ہوا یا تلاوت کی گئی۔ ہم نے MCQs دیکھنے ہیں اس کے۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کی 7 منزلیں ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں، جس میں سے 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 جو مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق سمجھ لیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ یہ MCQs ہے۔ اور اب چونکہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور قرآن پاک کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، تو ایسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر 113 دفعہ آئی، کیونکہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورۃ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ اس لیے بسم اللہ جو ہے یہ 113 صورتوں میں آئی ہے، لیکن قرآن پاک میں بسم اللہ جو ہے وہ 114 دفعہ ہی آئی ہے۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جس کی صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کے جو کل رکوع ہیں وہ 558 ہیں، اور جو کل آیات ہیں وہ 6236 ہیں، اور جو لفظ قرآن ہے یہ قرآن مجید میں 70 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے مختصر تعارف کے بعد قرآن پاک کے تراجم کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے جو تراجم ہیں وہ مغربی زبانوں میں سب سے پہلے، یہ مختلف لینگویجز ہیں، تو مغربی زبانوں میں سب سے پہلے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے وہ لیٹن زبان میں ہوا ہے۔ رابرٹ کیٹون نے یہ ترجمہ کیا ہے 1143 عیسوی میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا جو پہلا انگریزی ترجمہ ہے وہ 1649 میں الیگزینڈر نے کیا تھا۔ یہ MCQs بھی آپ سمجھ لیں، ایک لیٹن زبان علیحدہ ہے، اوورال جو سب سے پہلا ترجمہ ہے وہ لیٹن میں ہی ہوا تھا، انگریزی میں 1649 میں ہوا تھا۔ اور جو بر صغیر میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے فارسی زبان میں۔ یہ 3 طرح کے MCQs آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے پہلی اور آخری وحی کا۔ یہ بھی MCQs جس میں آتے ہیں کہ پہلی وحی کیا ہے اور آخری وحی کیا ہے۔ پہلی وحی کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جبل نور ایک پہاڑی سلسلہ ہے مکہ کے قریب، وہاں پر ایک غار ہے، غار ہرا۔ یہ دونوں طرح مختلف MCQs آتے ہیں۔ یہ بھی ایک کویشچن آتا ہے کہ غار ہرا کہاں واقع ہے، تو غار ہرا جو ہے یہ جبل نور پر واقع ہے۔ عربی زبان میں جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اور یہ پہلی وحی جو ہے 28 جولائی 610 عیسوی، یہ 610 کا جو ڈیجٹ ہے یہ یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ MCQs آیا ہے ایک دفعہ کہ کب پہلی وحی نازل ہوئی۔ آگے جو ڈیٹس لکھی تھی وہ عیسوی کیلنڈر کی لکھی تھی، گریگورین کیلنڈر کی لکھی ہوئی تھی۔ تو جو پہلی وحی ہے وہ 610 عیسوی میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ بنتا ہے اور 27 رمضان بنتی ہے اور سوموار والا دن بنتا ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث مبارکہ بھی ہے سوموار والے دن کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے
حضرت آدم جو ہیں میں اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں اور میں سوموار والے دن پیدا ہوا. یہ جب ان سے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو یہ علماء کرام اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جو پہلی وحی کا نزول ہے وہ بھی سوموار والے دن ہی شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پہلی وحی میں جو سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں اور سورۃ علق موجودہ ترتیب میں 96 نمبر سورت ہے اور اس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں. ویسے سورۃ علق کی کل 19 آیات ہیں اور جو سب سے قرآن پاک کا آخری سجدہ قرآنی ہے وہ بھی سورۃ علق میں ہی ہے. یہ سورۃ علق کے متعلقہ جو سوالات ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو پہلی وحی 682 عیسوی میں نازل ہوتی ہے. سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوتی ہیں. سورۃ علق موجودہ ترتیب میں 96 نمبر پر ہے. سورۃ علق کی کل 19 آیات ہیں اور سورۃ علق میں ہی قرآن پاک کا آخری سجدہ قرآنی ہے. پہلی وحی کے بعد 6 ماہ تک علماء کرام کچھ اس کو 6 ماہ کہتے ہیں اور صاحب رحیق المختوم نے اس کو چند دنوں تک محمول کیا ہے. وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع رہا یعنی کہ وحی رک گئی. اس زمانے کو فترۃ الوحی کا ڈیوریشن کہا جاتا ہے یعنی کہ جب وحی کا نازل ہونا رک گیا. اس کے بعد آخری وحی جو ہے اب اس کو ہم یہ تو صرف میں نے پہلی اور آخری وحی کے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے قرآن پاک کے تعارف میں. جب اس میں انشاءاللہ العزیز ہم سیرت النبی پڑھیں گے تو وہاں پر پوری تفصیلات اس میں ڈسکس کی جائیں گی. جی آخری وحی جو ہے وہ 11 ہجری 3 ربیع الاول کو نازل ہوئی. یہ قرآن پاک کی آخری وحی ہے اور آخری وحی سورۃ البقرہ کی 281 نمبر آیت ہے جس کو یہ آیت اگر آپ دیکھیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ قرآن پاک کی آخری آیت تھی جو نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد 9 دن تک زندہ رہے. اور یہ بھی کویسچن ساتھ اس کے کلیئر کر لیں کہ آخری وحی کے جو کاتب ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی نیکسٹ ٹاپک ہے تدوین قرآن. یہ تھا قرآن پاک کا مختصر تعارف جو ہم نے قرآن پاک کا مختصر تعارف دیکھا. دوسرے نمبر پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تدوین جمع کرنا قرآن پاک کو کیسا تھا. قرآن پاک کی جو تدوین ہے وہ 3 مراحل میں ہے. اس میں آپ سمجھ لیں پہلے عہد نبوی ہے پھر عہد صدیقی ہے اور عہد عثمانی ہے. عہد نبوی میں قرآن پاک کیسے جمع کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہی سب سے پہلے MCQs کلیئر کریں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو کون سا خط رائج تھا. تو یعنی کہ کون سا خط سے مراد ہے کون سا سٹائل آف رائٹنگ جاری تھا. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو خط حمیری رائج تھا. یہ فونٹ آف سٹائل ہے لکھنے کا. اس کے بعد دوسرا MCQ 17 لوگ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اللہ کے نبی کے عہد میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں جس کو ایک لفظ اسب استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جمع اسیب ہے. یہ کاغذ نما چیز ہوتی ہے جو کھجور کی چھال خشک کر کے کاغذ کی طرح بنا لی جاتی ہے یعنی کہ ایک پیج ٹائپ بنایا جاتا ہے اس کو اسب کہا جاتا ہے. اس پر قرآن پاک جمع کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لخاف آتا ہے. یہ لخاف جو ہے لخف کی جمع ہے. یہ ایک چوڑی سل نما چیز ہوتی ہے جو پتھر سے بنائی جاتی ہے. جسٹ لائک دیٹ سلیٹ ہوتی ہے بچوں کی. آج کل ٹیبلٹ آ چکے ہیں تو یہ سلیٹ ٹائپ جو چیز ہے اس کے اوپر بھی قرآن پاک لکھا جاتا تھا. اس کے بعد رقا کا لفظ آتا ہے جو رقا کی جمع ہے اور رقا اردو میں ہم چٹھی کے معنوں میں بولتے ہیں. یہ بھی کسی کاغذ یا چمڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا. یہ مختلف چیزیں ہیں. اسب ہے لخاف ہے رقا ہے اور ایک اکتاف لفظ آتا ہے جو کتف کی جمع ہے جو عام طور پر اونٹ یا بڑے جانور کی مونڈے کی ہڈی ہوتی تھی جس کو تختی کی طرح ہموار کر لیا جاتا تھا. اور یہ MCQs جو ہیں یہ ہے امپورٹنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں. اس کے بعد یہ کاتبین وحی کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے. خالد بن سعید. یہاں پر میں نے سارے لکھ دیے ہیں آپ اس کو سمجھے ذرا.
اوورآل پہلے کاتب وہی خالد بن سعید ہیں۔ مکی دور کے پہلے کاتب وہی جو ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ ہیں۔ مدینے کے ابی بن کعب ہیں، اور کل 14 کاتبین وہی ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، ذہن میں آتا ہے کہ جب اسلام سب سے پہلے مکہ میں شروع ہوا تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ تو مکی ہو گئے، تو پھر خالد بن سعید کہاں سے آئے؟ اس کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ میں نقل کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ خالد بن سعید کی بیٹی نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی جو بسم اللہ ہے وہ سب سے پہلے میرے والد محترم نے لکھی، خالد بن سعید نے لکھی۔ اب چونکہ پہلی وحی تو بعد میں کاتبین وحی نے لکھی، لیکن جو بسم اللہ کا حصہ ہے وہ خالد بن سعید نے پہلے لکھا، اس لیے اوورآل سب سے پہلے کاتب وحی خالد بن سعید بنتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ کے بعد یہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، اللہ کے نبی نے ان کو حکم نہیں تھا دیا۔ جو سب سے پہلے وحی لکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کو دیا۔ تو اس طرح پھر اس میں تقسیم ایسے کر لیں گے ہم کہ اوورآل پہلے کاتب وحی خالد بن سعید ہیں۔ اگر مکی کا پوچھ لے کہ مکی کاتب وحی کون سے ہیں تو وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ ہیں، اور اگر وہ مدنی پوچھ لے تو ابی بن کعب ہیں۔ اور ابی بن کعب کے بارے میں بھی یہ یاد رکھیں کہ جب آخری وحی نازل ہوئی جس کے متعلق ہم نے پیچھے پڑھا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، اس کے کاتب وحی بھی ابی بن کعب ہیں، اور کل 14 کاتبین وحی ہیں۔ یہ اس میں بھی کئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے، لیکن آپ نے اس کو 14 کا ڈیجٹ جو ہے یاد رکھنا۔ اس کے بعد صدیقی عہد میں قرآن پاک کی تدوین جو ہے 12 ہجری میں ایک جنگ ہوتی ہے بنو حنیفہ کے مسیلمہ بن حبیب کے خلاف، جو کہ مسیلمہ کذاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ مسیلمہ بن حبیب۔ اچھا، اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، جن میں 700 حفاظ کرام تھے۔ یہ ایک ایم سی کیوز بھی پوچھا جاتا ہے بعض۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ذرا وہ بھی پڑھ لیں کہ 10 سالہ مدنی دور میں غزوات اور سرایا ملا کر کل 74 جنگیں ہوئی ہیں، جن میں کل 259 یعنی کہ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جبکہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی ہے صرف اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ یمامہ جو کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی وہ کتنی امپورٹنٹ تھی، اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلہ ختم نبوت کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، مسلمہ کذاب مارا جاتا ہے، حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا، اور یہ حضرت وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت مسلمہ کذاب کی جو عمر تھی وہ قریب 150 سال تھی۔ اس جنگ میں اتنے زیادہ حفاظ کرام شہید ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسی تناسب سے صحابہ کرام اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، اس لیے قرآن پاک کو تدوین کرنے کا، کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کو دیا۔ حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تدوین قرآن کے لیے کمیٹی کے ارکان مسجد نبوی میں بیٹھتے، وہ تمام حافظ تھے، صرف اپنے حافظے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر آیت کو 2 ماخذ سے لیا۔ یہ تدوین قرآن کا تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ بعض دفعہ آپ کہہ لیں کہ لیکچرار کے انٹرویو کے لیے بھی ہیلپ فل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے صرف ایم سی کیوز تو کور کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں انٹرویوز کے وہ بھی ساتھ میں ڈیل کے ساتھ شیئر کر دی رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ اچھا، تو پہلا جب جو صحابہ کرام قرآن پاک کو جمع کرتے تھے تو وہ 2 ماخذ سے قرآن پاک کو لیتے تھے۔ پہلا ماخذ عہد نبوی میں لکھا ہوا، یعنی کہ جو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے طریقوں سے لکھا ہوا تھا، اور دوسرا جو سینوں میں محفوظ تھا لوگوں کے، اور پھر 2 گواہ بھی اس پر طلب کیے جاتے تھے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بندہ لے کر آ گیا کہ جی میں نے لکھا ہوا ہے،
تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے، بلکہ جب تک وہ 2 گواہ نہیں تھا لے کر آتا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ 2 گواہ ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، تب تک اس کو قبول نہیں تھا کیا جاتا۔ اچھا، تو کہا جاتا ہے کہ ایک آخری آیت جو تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت تھی، یہ آخری یہ آیت تھی۔ تو اس آیت کی جو آپ کہہ لیں کہ جو لکھی ہوئی تھی وہ صرف ابو خزیمہ انصاری کے پاس تھی اور وہ اکیلے ہی اس پر گواہ تھے۔ اب یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کہہ رہے ہیں آپ، دوسرا گواہ نہیں تھا مل رہا۔ اب دوسرا گواہ نہیں تھا مل رہا تو بعد میں صحابہ کرام کو یاد آیا کہ حضرت ابو خزیمہ انصاری کو تو ذو شہادتین کہا گیا ہے۔ یہ ذو شہادتین کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ایم سی کیو ایک دفعہ آیا تھا کہ ابو خزیمہ انصاری، یا یہ کویشچن تھا کہ ذو شہادتین کون ہے، تو ابو خزیمہ انصاری ہیں۔ تو اس کے پیچھے حالانکہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک بدو کے ساتھ، ایک عرابی کے ساتھ ڈیل کی، اور ڈیل تھی ایک اونٹ خریدنے کی۔ تو جب اونٹ خرید لیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو تم مدینے چلو، میں تم کو پیمنٹ کرتا ہوں۔ اچھا، وہ چل پڑا، اللہ کے نبی آگے آگے ہیں، سوری وہ جو عرابی ہے وہ آگے آگے ہے، اللہ کے نبی پیچھے پیچھے ہیں۔ مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ کے نبی گھر کے قریب پہنچے تو ایک عرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ سیل کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کرنا ہے۔ تو حالانکہ اس کی تو پہلے ڈیل ہو چکی ہوئی تھی، تو اس نے جو دوسرے بندے نے پوچھا اس نے زیادہ ریٹ مانگا، زیادہ ریٹ کے لیے دے دیا اس کا، یعنی کہ فرض کرے پہلے وہ چیز 100 روپے کی اللہ کے نبی نے خریدی تھی، تو وہ دوسرے بندے نے کہا میں 150 دیتا ہوں۔ تو عرابی کا ایمان ڈول گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو 150 کی۔ جب اللہ کے نبی پیسے لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا تمہاری تو میرے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، تو تم اس کو یہ چیز کیسے دے سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میری تو آپ کے ساتھ ڈیل ہی کوئی نہیں ہوئی ہے، آپ یہ ثابت کریں، کوئی گواہ لے کر آئیں جو یہ بندہ گواہی دے کہ جی واقعی میں نے ڈیل کی تھی، یہ بزنس ڈیل کی تھی۔ تو اللہ کے نبی تھوڑا پریشان بھی ہوئے کہ جب ڈیل کی تھی اس وقت صرف میں تھا اور یہ بندہ تھا، تیسرا تو وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ہے کوئی بندہ یہ گواہی دے کہ جس وقت یہ ڈیل کی تھی اس وقت یہ میرے ساتھ اس کی پہلے ڈیل ہوئی تھی؟ تو حضرت ابو خزیمہ انصاری نے آگے بڑھ کر کہا کہ جی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس بدو کے ساتھ، اس عرابی کے ساتھ ڈیل کی تھی اور یہ بندہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب وہ گواہ مل گیا تو وہ عرابی شرمندہ ہوا اور اونٹ واپس کیا۔ تو اللہ کے نبی نے ابو خزیمہ انصاری سے پوچھا کہ تم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے یہ کیسے مان لیا، تم نے اس بات کو کیسے کہہ لیں کہ ایکسیپٹ کر لیا کہ واقعی میں نے ڈیل کی تھی؟ تو حضرت ابو خزیمہ انصاری کہنے لگے کہ جس طرح میں نے خدا کو دیکھے بغیر صرف آپ کے کہنے پر، جنت دوزخ کو صرف آپ کے کہنے پر قبول کیا ہے اور اسلام لے کر آیا ہوں، اسی لیے میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ابو خزیمہ، آج کے بعد تم ایک بندے کی گواہی بھی 2 لوگوں کے برابر ہوگی۔ تو اس طرح جو قرآن پاک کی آخری آیت تھی سورۃ توبہ کی، وہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ تو اس پہ بڑا مسئلہ بن رہا تھا کہ لوگوں کو گواہ نہیں تھے مل رہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو خزیمہ انصاری ہیں، یہ باقاعدہ اعلان کروایا گیا کہ جی ایک گواہ لے کر آئیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی یہ آخری آیت ملی ہے یہ کس کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا یہ ابو خزیمہ انصاری کے پاس ہے اور وہ اکیلے ہی گواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، ابو خزیمہ انصاری تو ذو شہادتین ہے۔ تو پھر سب لوگوں کو وہ واقعہ یاد آ گیا اور اس طرح قرآن پاک کی تدوین مکمل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ جو مکمل ہوا، یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھا، اور حضرت عمر بن خطاب کے بعد ان کی بیٹی حفصہ کے پاس تھا۔ اور حفصہ بنت عمر زوجین یعنی کہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ ایم سی کیو جس میں 4 سے 5 ایم سی کیو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایم سی کیو جاتا ہے کہ جنگ یمامہ کب ہوئی؟ جنگ یمامہ 12 ہجری میں ہوتی ہے، مسلمہ بن حبیب کے خلاف ہوتی ہے، اور اس جنگ میں 700 حفاظ کرام شہید ہوتے ہیں۔ عمرہ حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں تدوین قرآن کا، زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی بنتی ہے، 7 رکنی کمیٹی بنتی ہے، 7 رکنی کمیٹی مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پاک کو جمع کرتی ہے، اور ابو خزیمہ انصاری ذو شہادتین ہے۔ نسخہ مکمل ہونے کے بعد ابو بکر کے پاس، ان کے بعد عمر، اور ان کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہم کے پاس رہا۔ یہ قرآن پاک کی کاپی تھی، اس کے بعد لوگوں کے پاس اپنا اپنا لکھا ہوا بھی تھا۔ اس کے بعد اہم چیز آتی ہے عہد عثمانی میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی تدوین۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، اور اس وقت تک اسلام جو تھا شام، مصر، عراق، ایران اور شمالی افریقہ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ 23 میں وفات ہوتی ہے، حضرت عثمان بنتے ہیں۔ تو 25 ہجری میں حذیفہ بن یمان اس وقت آرمینیا آذربائیجان کے علاقوں میں جنگ میں مصروف تھے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، اور ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایم سی کیو کلیئر کر لیں اپنا۔
حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول، یعنی کہ اللہ کے نبی کا راز رکھنے والے تھے. تو اس جنگ میں عراقی اور شامی لوگ جو تھے ان میں قرات کا اختلاف دیکھا. واقعہ اس طرح آتا ہے کہ نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی کہ تم نے تو قرآن پاک کس طرح پڑھا ہے، حالانکہ میں نے تو اس طرح پڑھا ہے. تو وہ دونوں آپس میں، حالانکہ قرآن پاک ہمیں بھی معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 جو قرات ہیں ان پر نازل ہوا، تو ہر ایک طرح کی جو قرات ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہجے کا، پروننسیشن کا، لہجے کا، تلفظ کا فرق آ جاتا ہے. اختلاف ہوا. حضرت عثمان نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے جب یہ اختلاف دیکھا تو کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت نماز مکمل کی اور بیٹھے سواری پر مدینے پہنچے اور آگے حضرت عثمان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ امت کو اس امت سے اس اختلاف کو ختم کریں جو اس وقت اختلاف رونما ہو چکا ہوا ہے. تو حضرت عثمان نے کیا کیا، حفصہ بنت عمر جن کے پاس وہ نسخہ تھا قرآن پاک کا، ان سے وہ نسخہ منگوایا اور پھر 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی. یہ بھی ایم سی کیو ہے. حضرت ابو بکر نے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، حضرت عثمان نے 4 رکنی کمیٹی دی تھی تشکیل، اور اس کے سربراہ بھی زید بن ثابت ہی تھے. اور اس کمیٹی میں ان کے علاوہ جو 4 لوگ تھے وہ عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص 2، عبد الرحمن بن حارث بن حشام 3 لوگ اس کے علاوہ تھے. یعنی کہ اچھا یہ بھی ایک دفعہ آئی تھنک مجھے اب یاد نہیں ہے، سندھ کا یا پھر خیبر پختونخوا کا پیپر تھا کہ عبد الرحمن بن حارث بن حشام کس کمیٹی کے سربراہ تھے یا کس کمیٹی میں شامل تھے. تو وہ جو حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کی تشکیل کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی، اس میں عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص کے علاوہ عبد الرحمن بن حارث بن حشام تھے. تو یہ 4 رکنی کمیٹی تھی. اس کمیٹی نے مصحف کی 7 اور بعض روایات کے مطابق 10 نقلیں تیار کی. اچھا اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو قرآن پاک حضرت ابو بکر نے مدون کروا کے رکھ دیا تھا اس قرآن پاک کو منگوایا اور اس کی کاپیز تیار کروائیں. اس کی 7 اور بعض روایتوں کے مطابق اس کی 10 کاپیز کہہ لیں انہوں نے تیار کی تاکہ یہ لوگوں تک پہنچائی جائے. اور اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ نسخہ جو تھا وہ حضرت حفصہ کو واپس کر دیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نسخے تھے لوگوں کے پاس وہ سارے پکڑ کر نظر آتش کر دیے. جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب ہم پڑھیں گے، خلفائے راشدین، سیرت النبی اور اس کے بعد اسلامک ہسٹری میں، تو ان کے اوپر یہ بھی ایک اعتراض آیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے قرآن پاک کو جلایا. حالانکہ یہ قرآن پاک کے اوپر آپ کہہ لیں کہ یہ حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا احسان تھا امت مسلمہ کے اوپر کہ انہوں نے امت کو ایک قرآن پر جمع کیا. اچھا یہ ایک کویشچن آتا ہے کہ جامع القرآن کون ہے؟ تو امت کو ایک قرآن پر جمع کرنے سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. اچھا اگر آپ لفظ دیکھیں تو جامع جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو جامع القرآن کا معنی ہوا قرآن کو جمع کرنے والا. لیکن اصل میں یہ لفظ ایسا تھا جامع علی القرآن، قرآن پر جمع کرنے والا. یعنی کہ دیکھیں قرآن تو جمع کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، مدون کیا. حضرت عثمان غنی نے تو صرف اس کی کاپیز کروائی ہیں، تو لوگوں کو اس پر اکٹھا کیا ہے. تو یہ اصل میں لفظ تھا جامع علی القرآنی، قرآن پر جمع کرنے والے. لیکن وہ پھر آپ کہہ لیں کہ تکرار کے ساتھ گفتگو میں زیادہ بولنے کی وجہ سے اللہ کا لفظ حذف ہو گیا اور یہ جامع القرآن رہ گیا، یا پھر ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے. اوکے جی، تو یہ قرآن پاک کی تدوین کا ٹاپک تھا مختصر سارا. قرآن پاک کی تدوین عہد عثمانی میں، عہد صدیقی میں، اور اس کے بعد عہد نبوی، صدیقی اور عثمانی. اس کے بعد قرآن صورتوں کی اقسام دیکھ لیتے ہیں جی. اچھا سوری، تدوین قرآن میں تھوڑا سا ایک ٹاپک رہ گیا آگے، اور وہ یہ ہے قرآنی مناظر کا. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. یہ بھی MC کو جاتا ہے کہ قرآن پاک کی منزلیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پر ختم ہوتی ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو. اس کا ایک فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ بڑا انٹرسٹنگ اینڈ بڑا آپ کہنے کے بڑا مزے کا ٹاپک ہوگا آپ کے ساتھ. آپ کو انشاءاللہ العزیز اس فارمولے کا سمجھیں یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو پہلے نمبر پہ دیکھیں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. ڈیٹس اٹ. سورۃ فاتحہ سے 7 سورۃ نساء تک، پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ سے سورۃ توبہ تک، اور اس کے بعد پھر سورۃ یونس سے سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل سے فرقان، شعراء سے یاسین، صافات سے حجرات، اور قاف سے سورۃ ناس تک. اچھا اس کا انٹرسٹنگ ٹاپک کیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ دیکھیں. پہلی منزل میں 4 صورتیں، دوسری منزل میں 5 صورتیں. یہ بھی ٹاپک MC کو آتا ہے کہ پہلی منزل میں کتنی صورتیں ہیں، دوسری منزل میں کتنی صورتیں ہیں. تو پہلی منزل میں 4 ہیں،
दूसरी मंजिल में कितनी होगी, 5 होगी। अब 4 और 5, उसके बाद तीसरी मंजिल में 7 है, इनके इसमें 2 प्लस कर देने आपने, तीसरी मंजिल में 7 होगी। चौथी मंजिल में 9 है, इनके साथ में 2 जमा करें तो 9 होगी, 9 में 2 जमा करें तो 11 हो जाएंगी, यानी चौथी आप कह लेंगे 5वीं मंजिल में 11 सूरतें हैं। और इसी तरह छठी मंजिल जो है 11 में 2 जमा कर दे तो 13 बन जाएंगी, तो छठी मंजिल में 13 सूरतें हैं। तो ये ज़रा दोबारा देखें, 4 से हमने डिजिट शुरू करना है, फर्स्ट है 4 है, 1 प्लस किया 5 होगी, यानी कि पहली मंजिल में 4, दूसरी मंजिल में 5, इसके बाद फिर 2 जमा करते जाएंगे। तीसरी मंजिल में 7 सूरतें हैं, चौथी मंजिल में 9 सूरतें हैं, 5वीं मंजिल में 11 हैं, छठी मंजिल में 13 हैं। इसके बाद 13 तक हमने स्टॉप करना है, इन सब को प्लस कर लेना है, बाकी जितनी बचेगी वो 114 में से माइनस करके 65 सूरतें जो हैं वो 7वीं मंजिल में हैं। अच्छा, अब इनको हमने याद भी कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए हमारे पास फार्मूला है फमी बिशो के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये भी क्वेश्चन जो हाफिज़ कुरान है ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो आसान सी चीज़ है कि कुरान पाक का नाम या कुरान पाक की सूरतों को कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ पर ख़त्म होती हैं याद रखने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। जो हाफिज़ नहीं है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि कुरान पाक की सूरतें कैसे याद रखें, तो उनके लिए क्या है, ये फमी बिशौक का लफ्ज़ बड़ा अहम है। अब देखिए फ़ा लफ्ज़ आपसे, फ़ा से सूरत फातिहा, इनके सूरत फातिहा पहली मंजिल से शुरू होती है। उसके बाद मीम है, तो मीम से सूरत माइदा है, यानी कि इसका मतलब है कि फाता फे से मुराद फातिहा है, पहली सूरत पहली मंजिल सूरत फातिहा से शुरू होती है। मीम से मुराद माइदा है, तो दूसरी मंजिल जो है वो सूरत माइदा से शुरू होती है। तीसरी सूरत लफ्ज़ है तो या यूनस है, यानी कि तीसरी मंजिल जो है या यानी यूनस से शुरू होती है। इसी तरह उसके बाद फमी के बाद बा का लफ्ज़ है, तो चौथी मंजिल जो है बनी इसराइल, यानी कि सूरह बनी इसराइल की जो चौथी मंजिल शुरू होती है। शीन से मुराद शोरा है और वाव से मुराद वसाफ़ात है, और उसके बाद काफ से मुराद सूरत काफ है। तो ये फमी 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लफ्ज़ों का मजमूआ है जो ये हमें बताता है कि पहली सूरत का जो 7 मंजिलें हैं उनका आगाज़ कहाँ कहाँ से होता है। फातिहा, माइदा, यूनस, बनी इसराइल, शुरा, वसाफ़ात और सूरत काफ। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें इसका ये क्वेश्चन तो हमारा इस तरह क्लियर होगा कि सूरतों मनाजिल का आगाज़ कहाँ से होता है, इनके MCQ आ गया जी कि दूसरी मंजिल कहाँ से शुरू होते हैं, तो हम मीम से देख लेंगे सूरह माइदा से शुरू हो रही है। अब अगर फ़र्ज़ कर लें क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि पहली मंजिल ख़त्म कहाँ पर हो रही है। अब देखिए पहली मंजिल सूरह फातिहा से तो शुरू होगी और दूसरी मंजिल सूरह माइदा से शुरू हो रही है, तो ये सूरह माइदा से पिछली सूरत जो होगी वहाँ पर इसका मतलब है कि पहली मंजिल का इख्तिताम हो रहा है। तो वो फार्मूला याद रखने के लिए आपने एक लफ्ज़ याद रखना है नतन फ़ीहिन। मैं दोबारा बता दूं कि ये फार्मूला हाफिज़ों के लिए भी है और गैर हाफिज़ों के लिए भी है, ताकि वो इस तरीके से अपने मनाजिल को याद कर सकें। अब देखिए नतन फ़ीहिन, पहले नून से मुराद सूरत निसा है। अब सूरत इस नतन फ़ीही का मतलब यह है कि पहली मंजिल जो ख़त्म हो रही है वो सूरत निसा पर ख़त्म हो रही है। इस तरह दूसरी मंजिल जो ख़त्म हो रही है वो सूरत तौबा पे ख़त्म हो रही है। तीसरी मंजिल जो है वो सूरत नहल पे ख़त्म हो रही है। चौथी फ़ा यानी कि नतन फ़ी, फ़ा से मुराद सूरत फुरकान पे ख़त्म हो रही है। पाँचवीं मंजिल जो है वो सूरत यासीन पे ख़त्म हो रही है। छठी मंजिल जो है वो सूरत हुजरात पे मुकम्मल हो रही है। एंड दिस इज़ लास्ट सूरत नास, नून से मुराद सूरत नास है, और यानी कि जो 7वीं मंजिल है वो सूरत नास पर ख़त्म हो रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस हवाले से कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं उनके मुतल्लिक़ हमें आइडिया हो कि वो सूरतें कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, और मनाजिल कहाँ से शुरू हो रही हैं और मनाजिल कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। ओके जी, तो ये तदवीन कुरान का मुख्तसर सा जो हमारा टॉपिक है, आज हमने तारीफ़ कुरान देखा और तदवीन कुरान देखा। उसके बाद तीसरी आउटलाइन जो आज की अहम है वो है कुरानी सूरतों की इकसाम। हम कुरान पाक की जो मुख्तसर सूरतें हैं उनका भी तारुफ देख लेते हैं, थोड़ी इकसाम जो है। तो कुरान पाक की सूरतों की 4 किस्में हैं, सबू तव्वाल है, मईन, मसानी और मुफस्सल। ये कुरान पाक की 4 सूरतें हैं, 4 इकसाम हैं। इसका मतलब यह है कि कुरान पाक की जो सूरतों की कैटेगरी की गई है वो 4 हिस्सों में की गई है। अच्छा, ये तरतीब जो है ये सहाबा किराम के बाद के अहद में लगाई गई थी। अल्लाह के नबी के ज़ोर में कुरान पाक की सूरतों की कोई ऐसी किस्म
نہیں تھی، یہ صرف آسانی کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس کی ذرا تفصیل دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پہلے تھوڑی طویل صورتیں ہیں، پھر چھوٹی صورتیں، پھر چھوٹی صورتیں، پھر سب سے چھوٹی صورتیں۔ اور یہ ایک سوال ایک دفعہ آیا کہ مفصل صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ حالانکہ لفظ جو مفصل ہے اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تفصیلی صورتیں ہوگی، حالانکہ تفصیلی صورتیں نہیں ہیں، مفصل سے مراد سب سے چھوٹی صورتیں۔ تو بہرحال آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تفصیلات کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر آتی ہیں جی سبع طوال صورتیں۔ سبع طوال جو ہے 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں، جو 7 طویل ترین صورتیں ہیں قرآن پاک کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تورات کے بدلے میں مجھے سبع طوال صورتیں عطا کی گئیں۔ یہ ایم سی کیوز بھی آیا ہے کہ تورات کے بدلے کیا عطا کیا گیا۔ اچھا، ان احادیث کی سند کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ علماء کرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو ہم اس پر ڈسکس نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے ایم سی کیو چونکہ دیکھنے ہیں تو ہم ایم سی کیوز پر ہی رہیں گے۔ تو سبع طوال سے مراد 7 طویل صورتیں یہ تورات کے بدلے میں ملی تھیں، جس میں سورہ بقرہ ہے، آل عمران، نساء، مائدہ، اعراف، الانفال۔ اچھا اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 اور سورہ توبہ ملا کر یہ 7 صورتیں بنتی ہیں سبع طوال۔ اس کے بعد معین صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 سے لے کر 200 تک ہو، یعنی کہ میکسیمم ان کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 200 سے 200 تک ہو اور منیمم جو ہے وہ 100 سے اوپر ہو۔ یہ معین صورتیں ہیں۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک جو صورتیں ہیں وہ معین صورتیں ہیں اور یہ 17 صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ اینڈ پہ اس کو کرتے ہیں ذرا۔ اچھا اوکے جی، اس کے بعد ہے جی یہ حدیث مبارکہ کہ زبور کے بدلے میں معین صورتیں عطا کی گئیں۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی آپ کہہ لیں اگرچہ سندن اس کے اوپر کچھ علماء کرام اعتراض کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ایم سی کیو کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو آپ اس کو ذرا سمجھیں۔ اوکے جی، معین صورتیں 200 تک آیات، یونس سے لے کر شعراء تک 17 صورتیں ہیں اور زبور کے بدلے میں ملی ہیں۔ اس کے بعد ہم مثانی صورتیں۔ مثانی صورتوں سے مراد ہے وہ صورتیں کہ جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو، یعنی کہ آیات کی تعداد 100 سے کم ہے اور عموماً نمازوں میں ان کی تلاوت کی جائے، اور سورۃ نمل سے لے کر سورۃ الحجرات تک یہ صورتیں ہیں مثانی، اور یہ 23 صورتیں ہیں۔ 23 صورتیں مثانی صورتیں ہیں۔ 17 صورتیں جو ہیں وہ اس سے جو ہماری پچھلی صورتیں تھیں سب معین صورتیں، اور معین کے بعد جو سبع طوال ہے وہ 7 صورتیں ہیں۔ سبع طوال 7، معین 17 اور مثانی 23 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی مفصل صورتیں۔ اب مفصل صورتیں سورۃ کاف سے لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورۃ کاف سے لے کر آخری صورت تک جو چلتی ہیں سورۃ ناس تک، وہ مفصل ہیں۔ اچھا یہ اب سمجھیں کہ ان کو مفصل کیوں کہتے ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اس کی وجوہات، پہلی وجہ یہ ہے کہ مفصل صورتوں کا مطلب ہے کہ ایسی صورتیں کہ جن کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل کیا گیا ہو، ان کے فاصلہ کیا گیا ہو۔ ان ساری صورتوں کا جو مضمون ہے وہ ملتا جلتا ہی ہے، آخرت، قیامت، عقائد اور مسجع مکفہ کلام ہے۔ تو اس صورتوں کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، ان صورتوں کو الگ الگ کیا گیا ہے اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر، اس لیے ان کو مفصل صورتیں، یعنی ایسی صورتیں جن کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ آتا ہے کہ انہیں مفصل اس لیے کیا گیا ہے، کہا گیا ہے تفصیل کے لحاظ سے۔ یہ فصل یفصل تفصیلا سے اسم مفعول کا صیغہ ہوگا کہ جن کی تفصیل کی ضرورت ہے، کہ یہ صورتیں جو ہیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ تفصیلات پائی جاتی ہیں اور اپنے معنی کے اعتبار سے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں، اس لیے انہیں مفصل صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو سبع طوال تھی یہ تورات کے بدلے میں ملی، معین جو تھیں یہ زبور کے بدلے میں ملی، اور مثانی کے بارے میں کچھ نہیں آتا، اور مفصل صورتوں کے بارے میں سوری یہ کلیئر کر لیں، مثانی جو ہے یہ انجیل کے بدلے میں ملی ہیں، اور مفصل جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجھے زائد عطا کر کے فضیلت بخشی گئی ہے۔ اچھا مفصل صورتوں کو اگر 3 اقسام میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل کہتے ہیں سورۃ کاف سے لے کر سورۃ مرسلات تک،
اور اوساط مفصل کہتے ہیں سورۃ النبا سے لے کر سورۃ اللیل تک، اور قصار مفصل کہتے ہیں سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک۔ یہ آگے مزید صورتوں کی قسمیں بنتی ہیں۔ اوکے جی، اگر ہم اس کو ذرا کاؤنٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ جو سب وہ طوال صورتیں ہیں یہ 7 ہیں۔ 7 میں ہم معین صورتیں 17 جمع کر لیں تو یہ آپ کی بن جائیں گی 24 صورتیں۔ اس کے بعد مثانی صورتیں 23 ہیں، یہ ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کی بن جائے گی 47 صورتیں۔ اس کے بعد مفصل صورتوں کے آگے قسمیں ہیں، طوال مفصل 28 ہیں، یہ جمع کر لیں، اوساط مفصل 15 ہیں، یہ جمع کر لیں، قصار مفصل 22 ہیں، یہ جمع کر لیں، تو یہ ٹوٹل 112 صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا، اب اس کا کویشچن یہ ہے کہ ایک صورت کدھر گئی؟ سوری، 2 صورتیں، ٹوٹل صورتیں تو 114 ہیں، تو ایک صورت تو ہماری سب سے پہلے شروع میں چلی گئی اور وہ تھی سورۃ فاتحہ۔ وہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اس کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو علیحدہ ہی رکھا جاتا ہے، تو یہ 113 صورتیں ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ جو اوپر صورتیں ہیں، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، اعراف، انفال اور توبہ، تو ہم نے یہاں پر اس کو ڈبل کاؤنٹ کیا تھا، اس کو ایک ہی کاؤنٹ کریں گے، سوری ایک کاؤنٹ کیا تھا، اس کو ڈبل کاؤنٹ کریں گے تو یہ ایک صورت وہاں سے مل کر ٹوٹل 114 صورتیں بن جائیں گی۔ اوکے جی کلاس، یہ تھا ابھی تک کا لیکچر، اور اس میں ہم نے دوبارہ ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے آج کیا کیا ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم نے 3 بنیادی پوائنٹ پڑھے ہیں۔ تعارف قرآن پڑھا ہے ہم نے، تعارف قرآن میں ہم نے قرآن پاک کا تعارف دیکھا، اس کے تراجم دیکھے، پہلی اور آخری وحی دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے تدوین قرآن دیکھا، اس میں عہد نبوی میں جو تدوین قرآن ہوئی ہے ہم نے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد عہد نبوی کے بعد عہد صدیقی میں جو تدوین ہے جمع ہوئی ہے اس کو پڑھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے عہد میں، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی منظوروں کو ہم نے دیکھا یہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم نے حروف مقطعات جو ہیں، چاہیے حروف مقطعات کا ٹاپک سوری رہ گیا، اور اس کو ہم کل پہ رکھتے ہیں ابھی فی الحال کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے قرآن پاک کے صورتوں کی اقسام جو تھی وہ تفصیل سے پڑھی ہیں۔ اوکے جی، اب انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے اور اس میں مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تعارف ہوا آج کے لیے، تدوین ہوئی اور قرآن صورتوں کی اقسام ہوئی۔ باقی قرآن صورتوں کا تعارف، اقسام وغیرہ یہ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ لاسٹ پہ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ کا ٹائم رہے گا میٹنگ آف ہونے میں۔ جی سر میں محمد وسیم عرض کر رہا ہوں۔ جی سوال یہ ہے کہ ایک تو عرض